نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 28ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو پورے عالم کے لیے خوشی، مسرت، راحت، امن اور عافیت کا ذریعہ بنائے، اور تمام ہی عبادت گزاروں کی عبادتوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی مجلس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ عید کی رات میں عبادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ہماری فقہی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ عیدین کی رات میں عبادت کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، جس میں آپ کا جی لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، جی چاہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، الغرض جس عبادت میں جی لگے، بشاشت ہو، انفرادی طور پر اس میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک روایت بھی مشہور ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عیدین کی شب کو عبادت میں گزارے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دلوں پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ روایت اگرچہ بہت مشہور ہے لیکن سندن بہت ضعیف ہے۔ بہرحال عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال اور کیا گیا ہے، اور وہ ایک میسج سے متعلق ہے جو آج کل وائرل ہو رہا ہے۔ گجرات سے بھی ایک صاحب نے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ ایک میسج چل رہا ہے کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے اس کا ثواب پہنچائے، تو جن جن کو ثواب پہنچائے گا ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے، اور یہ ثواب پہنچانے والا جب انتقال کر جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے۔ اس طرح کا ایک میسج چل رہا ہے، اور ہم نے وہ میسج خود پڑھا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نیچے نوٹ لگا رکھا ہے کہ یہ پیاری تسبیح بخاری شریف کی آخری حدیث میں بھی منقول ہے۔ اس نوٹ سے ایسا باور کرایا جاتا ہے کہ گویا یہ پوری فضیلت والی بات بھی بخاری شریف میں مذکور ہو، دیکھنے والا یہی سمجھے گا۔ حالانکہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی روایت نہ تو صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں ہے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب میں
اس طرح کی فضیلت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ بس ایک کتاب ہے جو رطب و یابس مواد پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے نزہۃ المجالس و منتخب النفائس، علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے بلا کسی حوالے کے، اور خود یہ کتاب معتبر نہیں ہے تو اس کا حوالہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس تسبیح کو تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، آپ 300 کے بجائے 3000 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو فضیلت اس کی بتلائی گئی ہے اس فضیلت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی بے سند بات حدیث کے نام سے لوگوں میں جاری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو شخص میری طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے، جھوٹی بات کی نسبت کرے، گویا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ اس لیے تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں اور دیگر اذکار پڑھیں، اس میں حرج نہیں، لیکن ایسی فضیلتیں جو من گھڑت ہوں ان کو لوگوں میں ہرگز نہ پھیلائیں، اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید کے دن کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ تو عید کے دن سویرے اٹھا جائے، غسل کیا جائے، مسواک کی جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں جو بھی آدمی کو دستیاب ہوں، خوشبو لگائی جائے، اور اگر عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے، بہتر ہے کہ کھجور کھا لی جائے، یہ مسنون ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور تکبیر کی کثرت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور عید الفطر میں بھی اسے پڑھنا چاہیے، مگر آہستہ آواز کے ساتھ اس کا ورد رکھا جائے۔ پوچھا ہے کہ موجودہ ماحول میں اگر عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو چاشت کی نماز کب پڑھیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چاشت کا وقت تقریباً سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اسی وقت نماز پڑھی جائے گی جب ہمارے عرف کے اعتبار سے چاشت کا وقت شروع ہو جائے۔ اس لیے جواب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی بڑی آبادی میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز باجماعت حسب شرائط ادا کر لی جائے، اس کے بعد جو لوگ نماز میں شرکت نہ کر سکیں، اولاً تو انہیں کوشش کرنی چاہیے ایک جگہ نہ موقع ملے دوسری جگہ کر لیں، اور کسی جگہ کر لیں۔ بالفرض اگر نہیں موقع ہے پابندیوں کی وجہ سے یا امام نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو جب ایک جگہ کہیں بھی جماعت ہو جائے گی اس کے بعد گھر میں تنہا یہ نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاشت کی جو بات کہی گئی اس سے دراصل صلاۃ الضحیٰ مراد ہے، کیونکہ فقہی کتابوں میں صلاۃ الضحیٰ کا لفظ آیا ہے، اور ضحیٰ کا وقت
شروع ہو جاتا ہے اشراق ہی کے وقت سے، لہذا صلاۃ الضحیٰ کا اطلاق صلاۃ الاشراق پر بھی ہوتا ہے، یعنی اشراق کے وقت میں جو اردو میں جسے اشراق کہا جاتا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی نماز پڑھی جائے گی تو اسے بھی چاش کی نماز کہا جا سکتا ہے، اسے بھی الضحیٰ کی نماز کہا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ یہ نماز 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی جائے، اور اگر کوئی 2 رکعت کر کے پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر اگر ادا نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ادا تو کرنا ہی ہوگا، بس یہ ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے پہلے نکال دیا جائے تو اس کا ثواب کامل ملتا ہے، اور بعد میں نکلے گا تو بس ایک عام صدقے کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے جن حضرات پر بھی صدقہ فطر واجب ہے یا جن کا نکالنے کا ارادہ ہے وہ عید سے پہلے پہلے نکال دیں تاکہ کامل ثواب کے مستحق بن سکیں۔ ایک اور اہم سوال ہے، اور یہ ہر سال لوگوں میں چرچا کا موضوع بن جاتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 رمضان کے روزے ہو جائیں گے اور 6 شوال کے، تو کل ملا کے 36 روزے ہو جائیں گے، اور ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 360 دن روزوں کا ثواب اسے ملے گا ان 6 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہے، موجود ہے، اور علماء کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اب بعض حضرات نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی، یا ان کے کلام سے یہ بات اخذ کی کہ گویا کہ یہ 6 روزے رکھنا شریعت میں منع ہے، ممنوع ہے یا بدعت ہے۔ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا گیا ہے، اس کی توجیہ حضرات محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ عید الفطر کو بھی روزے کے اندر شامل کر لیا جائے، یعنی جو 6 روزے رکھنے شروع کریں تو عید الفطر کو بھی اس میں شامل کر کے رکھے تو ظاہر ہے یہ منع ہی ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ یا دوسری توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ عید کے اگلے دن روزہ رکھنے کو ضروری سمجھے کوئی شخص تو ممنوع ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اضافے کی سی صورت نہ ہو جائے کہ عام ماحول ہی بن جائے اور لوگ اسی کو ایسا ضروری سمجھنے لگیں جیسا کہ فرض ہوتا ہے،
تو الغرض جہاں ایسا کوئی مفسدہ پایا جائے تو اس مفسدے کی نکیر کی جائے گی، نہ کہ روزوں کو ممنوع قرار دیا جائے۔ اور اس بارے میں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نسبت کی گئی ہے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک بڑے حنفی فقیہ ہیں علامہ قاسم ابن قطلوبغہ، انہوں نے ایک رسالہ اسی موضوع پر لکھا اور اس میں یہ ثابت کیا کہ امام صاحب کی طرف کراہت کی نسبت قطعاً غلط ہے، غیر معتبر ہے، بے سند ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے روزوں کی کراہت کے ہرگز قائل نہیں۔ چنانچہ ہماری فقہی کتابوں میں مستحب روزوں کے اندر شوال کے روزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ ان روزوں کا اہتمام کریں اور اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ رکھے جائیں گے یا الگ الگ؟ تو اس میں دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو ایک ساتھ رکھ لیں یا الگ الگ رکھ لیں، بلکہ بعض علماء نے الگ الگ رکھنے کو زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ 2 دن ایک ساتھ رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، پورے مہینے میں 6 روزے اس نیت سے ہو جانے چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کے روزے رمضان میں قضا ہو جائیں اور وہ شوال میں ان فرض روزوں کی قضا کرے تو انہی کے ساتھ شش عید کے روزوں کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسے دونوں باتوں کا ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص کر خواتین کے لیے جن کے روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں عذر کی وجہ سے۔ اب وہ شوال میں ان کی قضا کریں تو کیا ساتھ میں شش عید کی بھی نیت کر لیں؟ دونوں طرح کے روزے ادا ہو جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ ادا نہیں ہوں گے۔ فرض روزے الگ رکھنے ہوں گے اور یہ نفل روزے الگ رکھنے ہوں گے۔ اور اس کی توجیہ فرماتے ہوئے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث کی پرداز ہیں اور پورے سال کے ثواب ملنے کی جو علت ہے، اس علت سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر نیت میں تداخل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تداخل ہو جائے تو 36 کا عدد پورا نہیں ہو پائے گا۔ 36 کا عدد تو جب ہی پورا ہوگا جبکہ رمضان کے 30 الگ ہوں اور شوال کے 6 الگ ہوں۔ اس کے بغیر 36 کا عدد پورا نہیں ہوگا، اور جب 36 کا عدد پورا نہیں ہوگا تو 10 گنا کر کے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے، یہ بات بھی صادق نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت نے اپنے ایک ملفوظ میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو قضا رکھے تو قضا کی نیت سے رکھے، اس میں نفل کو شامل نہ کرے، نفل رکھے تو نفل کی نیت سے رکھے، اس میں قضا کو شامل نہ کرے۔ بعض فتاوی میں بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر شوال میں یہ روزے چھوٹ گئے تو کیا دوسرے کسی مہینے میں انہیں رکھا جائے گا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ دوسرے مہینے کی یہ فضیلت کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ محدود فضیلت ہے، کیونکہ شوال کے مہینے کی تخصیص حدیث میں کر دی گئی ہے۔ اس لیے شوال میں جس کو موقع ہو رکھے، اور بھائی نہیں موقع ہو تو آئندہ کے لیے کوشش کرے کہ اللہ تعالی آئندہ توفیق عطا فرمائے۔ ان روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ
بچوں کو فرما بردار بنانے کے واسطے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے۔ تو اس بارے میں ایک دعا ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسے جوڑے اور ایسی اولادیں عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اس دعا کا ہر نماز کے بعد معنی کے استحضار کے ساتھ ورد رکھیں تو انشاءاللہ اولاد اور گھر والے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور خیر ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ ایک سوال پہلے بھی کیا گیا تھا، ایک درود شریف کا جملہ ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، کہ اس کو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا کہ فرشتے 70 دن تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ تو اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ ہانی ابن المتوکل ایک راوی ہے، اس نے اسے نقل کیا ہے، محدثین اس کو بالکل غیر معتبر مانتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، شاندار الفاظ ہیں، درود شریف کے بہترین الفاظ ہیں، ان کا ورد رکھنے میں حرج نہیں، مگر حدیث کے طور پر ان کو نہ پڑھا جائے۔ حدیث سے تو جو صحیح سندوں سے درود شریف منقول ہیں جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، وہ بطور حدیث کے پڑھے جائیں کیونکہ ان کی سند واضح ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں نامعلوم شخص نے ریچارج کرا دیا، اب یہ کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کس نے بھیجے ہیں پیسے، غلطی سے کسی کے آ گئے، تو اب کیا کریں؟ جواب ہے کہ تلاش کریں، کوشش کریں، اگر پتہ چل جائے تو اس کو مطلع کریں یا اس کو اتنے پیسے ادا کریں، اگر نہیں پتہ چلا تو اتنے پیسے صدقہ کر دیں اس کی طرف سے۔ ایک سوال ہے کہ کیا میاں بیوی کی تعیین اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے؟ خالی میاں بیوی ہی کا کیا معاملہ؟ دنیا کی تو ہر بات جو پیش آ چکی، جو آ رہی ہے، جو آئے گی، سب اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بے علم تو ہم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو اگلی پچھلی سب باتوں سے باخبر ہیں، لہذا اللہ کو علم ہے کہ کس کا رشتہ کس سے ہوگا، کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا اور کیسے ان کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کا جو ختم کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے حاملہ عورت نہ پڑھے کیونکہ یہ آیت گرم ہے، تو شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ آیت پڑھنا چاہے تو حاملہ بھی پڑھ سکتی ہے، غیر حاملہ بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس کی تفریق نہیں ہے، اور یہ بھی تعین نہیں ہے کہ جی 1.25 لاکھ ہی مرتبہ پڑھیں گے، ایسی بھی کوئی تحدید نہیں ہے۔ کم پڑھو، زیادہ پڑھو، ایک مجلس میں پڑھو، الگ الگ مجلس میں پڑھو، سب کی گنجائش ہے۔ اگر گھر میں مہمان ہو تو دسترخوان پر پہلے میزبان کو کھانا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کھانا چاہیے یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میزبان کی اجازت سے کھانا شروع کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو جب تک میزبان نہ کہے کہ شروع کیجئے، مہمانوں کو خود شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مشہور ہے کہ 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی بھی ظاہری طور پر زندہ ہیں، 2 آسمان پر
حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دو زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، ان چار میں سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حتمی طور پر قرآن پاک کی آیات سے بھی اور احادیث شریفہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف فرما ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، یقینی طور پر ہوگا. اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا انکار قطعاً درست نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے دجال کو مارا جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. لیکن اس میں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت الیاس علیہ السلام، اس بارے میں کوئی معتبر بات نہیں ہے. زیادہ تر حضرات نے لکھا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ بھی پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کو علم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ان باتوں کی کھود کرید کریں. قیامت میں ہم سے اس بارے میں کوئی سوال ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو امور تکوینیہ عطا فرمائے ہیں، علم تکوینی عطا فرمایا ہے جو ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اس لیے جو آپ نے سوال کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو طے شدہ ہے، لیکن دیگر کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اسرائیلی روایات کے بارے میں اسلامی اصول یہ ہے کہ ان کی ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب. ہاں کوئی بات ایسی ہو کہ جس کا انکار اور تردید خود قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، تو پھر ڈٹ کے تردید کی جائے گی. اور جس سے قرآن اور حدیث ساکت ہوں تو اس میں ہم بھی ساکت رہیں گے، خاموش رہیں گے. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے. پوچھا ہے کہ نظر لگنا کیسا ہے اور نظر اتارنا درست ہے یا نہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ نظر برحق ہے، یعنی لگتی ہے نظر. اور آپ نے کچھ طریقے بھی بتائے کہ اس طریقے پہ نظر اتار لو. اسی سے حضرات علماء نے یہ مفہوم اخذ فرمایا کہ تجربے سے جو بھی طریقہ اچھا اور صحیح معلوم ہو نظر اتارنے کے بارے میں، اور اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، کوئی غلط عقیدہ نہ ہو، آیات قرآنیہ ہوں یا صحیح کلمات ہوں، تو ان کے ذریعے سے نظر اتاری جا سکتی ہے. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا طریقہ یہ تھا کہ لال مرچیں ڈنٹھل والی 11 مرچیں لیتے تھے، اور ہر مرچ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت پڑھتے، اور جس کی نظر اتارنی ہوتی اس کے بدن پر اوپر سے نیچے تک پھیر دیتے تھے. 11 مرچیں اس طریقے پر پھیر کر اس کو جلا دیا کرتے تھے، اور 3 دن یہ عمل کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں اس پر عمل اب بھی ہوتا ہے. بچے روتے ہوئے ہوتے ہیں، نظر اتار دی جاتی ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں اور ہنسنے کھیلنے لگتے ہیں یا نیند آ جاتی ہے. کوئی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. تو الغرض کوئی جائز حدود میں رہ کر کے نظر اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ
میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جس میں اپنے کام کو پاس کرانے کے لیے لازمی طور پر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر میں کام پاس نہ کرا سکوں تو کمپنی مجھے نکال دے گی، لیکن اس کام کی بنا پر دل میں کدورت رہتی ہے، تو ہم جھوٹ بولنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو سب سے بڑا مفتی تو مومن کا دل ہے۔ جس بات کو کرنے میں آدمی کے دل میں کھٹک ہو وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ کھٹک والی بات کو چھوڑ دو اور اطمینان والی بات پر عمل کرو۔ اس لیے جھوٹ کو چھوڑ دیں، سچائی پر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی سچائی کے بدلے میں غیب سے راستے کھول دیں گے۔ ایک سوال ہے کہ ہم نے رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ خریدا تھا کہ پیسے محفوظ رہیں گے، جب ضرورت ہوگی پلاٹ بیچ دیں گے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر پلاٹ کرائے پر چڑھایا ہے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ کرایہ جو آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ وہ حساب لگاتے وقت موجود ہو۔ پوچھا ہے کہ ہمارا ریڈی میڈ کا کاروبار ہے اور تقریباً 20 لاکھ کا مال ہم نے ادھار دے رکھا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ رقم ہماری پھنس گئی ہے، اب بعد میں آنے کی امید ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ادائیگی جب ضروری ہوگی جب وہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ جتنے دنوں کے بعد آئے گی اس سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی جب تک کہ ادائیگی نہیں ہو۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جس طرح ضرورت مند کو زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کرنی ہوتی ہے، کیا مدارس کو بھی زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے؟ بالکل، اس حد تک تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم جہاں پیسے دے رہے ہیں وہاں صحیح استعمال اس پیسے کا ہوگا۔ اس حد تک تحقیق کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ کھود کرید کرنا اور ناگوار صورت سامنے لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے ذرائع سے تحقیق کر لیں یا علاقے کے ذمہ دار علماء کی تائید پر اعتماد کر لیں۔ اگر آپ ان کو مستحق سمجھ کر کے رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ تمباکو کے ساتھ پان کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بدبو ہے تو اس حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھی طرح کلی کر کے مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں۔ ایک سوال ہے کہ زمین پر ہاتھ رکھ کر سجدے سے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو معذور ہو اس کے لیے تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، لیکن جو معذور نہیں ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، ٹیکے نہیں۔ پھر بھی اگر ٹیک لے گا تو نماز ہو جائے گی، کوئی سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں۔ پوچھا ہے کہ امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھ کر بغیر سجدے کے 3 آیتوں سے زیادہ تلاوت کر لی، پھر یاد آنے پر آیت سجدہ سے پہلے 2-3 آیتوں کو لوٹا کر آیت سجدہ پڑھی، پھر سجدہ تلاوت کیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب ہے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں، سجدہ تلاوت بھی درست ہو گیا، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 4 سنت کی نیت کی، دوسری رکعت میں قعدہ کرنا بھول گئے، بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا، تو آخر کی 2 رکعت نماز درست ہوگی، پہلی 2 رکعت قعدہ چھوٹنے کی وجہ سے کل عدم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ہر اتوار کو
رات میں 10 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی خیر اور عافیت کے ساتھ اس خدمت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، غلطیوں سے، زلات سے، ضلالات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔